بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پیکی میں خوش آمدید دوستو۔ آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سبق آموز اور سچی کہانی کے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی ضرور پسند آئے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بنی اسرائیل کا ایک کساب اپنی پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن لونڈی کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس لونڈی کے پیچھے ہو لیا۔ جب لونڈی جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس نے کہا، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ کساب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور کساب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو کساب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہے؟ یہ سن کر کساب نے اپنا سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔